اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کی راہبری رہنمائی فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس زمین پہ میرا نظام چلے، اور جو اللہ کے نظام کو چلانے والے ہیں وہ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے علماء کرام، صوفیاء کرام ہر زمانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی تخلیق کرنی چاہیے تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا۔ اس نائب کا کیا کام ہوگا؟ وہ زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرے گا۔ شیطان کو اس سے جلن ہوئی، حسد ہوا اور کہنے لگا عبادت گزار تو میں زیادہ ہوں، ان سے پہلے تو میں آیا ہوں۔ شیطان پہلے جنات پہ حاکم تھا، جنوں کا سردار تھا، ہے ہی جنوں میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ نے شاہ فرمایا جنوں میں سے تھا، رب کی نافرمانی کر بیٹھا اور عبادت کرتا کرتا یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اب اسے اپنی عبادت پہ ناز تھا اور کہنے لگا کہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں، پہلے پیدا ہوا ہوں اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انہیں تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ زمین کے اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں کیسے انہیں سجدہ کروں یا ان کی بات کیسے مانوں؟ وہ مقابل میں آ گیا اور اس نے کہا مجھے خلیفہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں ان کا نظام نہیں چلنے دوں گا۔ یہ شیطان نے اسی وقت چیلنج کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آگے اولاد ہوئی۔ شیطان اسی حسد کی بنا پر چیلنج کرنے لگا، تاللہ لأقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ تیری قسم ہے میں ضرور راہ راست پہ بیٹھوں گا، سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، انہیں سیدھی راہ پہ چلنے نہیں دوں گا بھی، اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور بہت کم تیرے بندے ہوں گے جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اس نے اپنے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو جاری رکھی، کہیں نمرود کی صورت میں آیا، کہیں فرعون کی صورت میں آیا، کہیں ابو جہل کی صورت میں آیا، کہیں یزید کی صورت میں آیا، آتا رہا، اور اب بھی آپ دیکھیں اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا باطل کی صورت میں، کبھی امریکہ کی صورت میں، کبھی اسرائیل کی صورت میں، کبھی بھارت کی صورت میں۔ جو اس کے نیک بندے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرے گا، ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ماہ محرم الحرام جب آتا ہے تو یہ حق و باطل کی یہ جنگ، یہ مارکا پھر نیا ہو جاتا ہے، پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں آپ نے سنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیوں؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، کوئی مالی جھگڑا تھا کسی کے ساتھ؟ نہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کا نظام مانو، اللہ کا قانون مانو۔ لیکن وہ لوگ اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بجائے اس کے کہ آپ کی اچھی بات کو مانتے، ان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، دبانے کی کوشش کی، جب نہ دبی تو کہا جی ہم ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، یہی نہیں رہیں گے تو اچھی باتیں بھی نہیں سنیں گے۔
لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے خدا بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، اور یہ معاملہ چلتا رہا، حق کا اعلان بھی ہوتا رہا اور حق کے مٹانے والے بھی رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف مبعوث فرمایا، اور اکیلے ایک نبی نہیں، 2 نبیوں کو بیک وقت، کیونکہ فرعون اپنے وقت کا بہت بڑا حاکم تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا خدا، نظام میرا چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نظام خدا کا چلے گا۔ آخر کار ہوا کیا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون والوں کو غرق کیا اور تم اس وقت کو دیکھ رہے تھے، تم اسے ڈبکیاں کھاتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جب وہ غرق ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس دن کو بطور یادگار مناتے تھے کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے یہود و نصارہ بھی یوم عاشور کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ یوم عاشور آگے آ رہا ہے، جمعرات کو یوم عاشور ہے، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ یوم عاشور کا وہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، ہم اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس لیے رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم آئندہ 2 روزے رکھا کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وَبَعْدَ يَوْمِهِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے روزہ رکھا اور آئندہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور فرمایا ایک دن اور کبھی ساتھ رکھ لینا۔ اب یا تو 9ویں 10ویں کا رکھ لیا جائے یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیا جائے، لیکن رکھنا چاہیے، کیونکہ یوم عاشور کا روزہ یہ سنت انبیاء ہے، اور عاشور عشر سے بنا ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10 ایسے واقعات پیش آئے اس دن میں کہ جس کی وجہ سے یہ دن تاریخی ہو گیا، اور صرف دن ہی نہیں یہ مہینہ بھی تاریخی ہو گیا، یہ حق و باطل کے درمیان پہچان کا مہینہ بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یہ یوم عاشور تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچی تو یہ یوم عاشور تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ نار نمرود گلزار ہوئی تو یہ یوم عاشور تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو فرعون سے نجات ملی تو یہ یوم عاشور تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا ہوئی تو یوم عاشور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے تو یوم عاشور تھا، تخت شاہی ملا تو یوم عاشور تھا، اور اپنے والد سے ملاقات ہوئی تو یوم عاشور تھا، 10ویں محرم۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انعامات ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ کے انعامات ہوئے، یوم عاشور میں بڑے بڑے انعامات ہوئے، یہاں تک کہ یہ دن تاریخی دن بن گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا منصب عطا فرمایا، اور قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ تو جس دن امام حسین شہید ہوئے وہ بھی یوم عاشور تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت جب برپا ہوگی، قیامت آئے گی، یوم عاشور ہوگا، 10ویں محرم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ تو یوم عاشور یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والا مہینہ بن گیا، تاریخ بن گئی۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کاموں کو نہیں چھوڑتے تھے، اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، ہر ماہ کی 13 14 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 2،
یوم عاشور کا روزہ اور اس سے پہلے 10 دنوں کے روزے کی اہمیت بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 فجر کی سنتیں آپ ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح ہم سب فجر کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اس طرح ہمیں ان دنوں کے روزے بھی رکھنے چاہیے اور اس دن کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیغام جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، جو اللہ کا پیغام تھا، اور وہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ اور وہ خلیفہ بنا کر پھر کرنا کیا ہے؟ زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہو۔ اللہ کا نظام ہے کیا؟ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جن کو میں خلیفہ بناتا ہوں، اپنا نائب بناتا ہوں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں، سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم اقتدار عطا کرتے ہیں، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، تو کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نمازیں قائم رکھتے اور رکھواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلا کام اللہ کا نظام قائم کرنے میں پہلا کام نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے ہیں۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے سب کاموں کا انجام۔ یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ اللہ کے اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہو، اور اللہ کا نظام نافذ ہونے کا یہ طریقہ کار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور نے مدینہ شریف میں اسی نظام کو نافذ کیا، اور مدینہ کے یہودی، مدینہ شریف کے نصرانی، وہاں کے منافقین، ان کو حضور کی نمازوں پہ، صحابہ کی نمازوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابو جہل کو بھی نماز پڑھنے پہ اعتراض نہیں تھا، اعتراض انہیں یہی تھا کہ ہمارے نظام کو نہ چھیڑا جائے، ہم جیسے کرتے ہیں کرتے رہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جس طرح مسجد میں یہ کارآمد ہے، مسجد میں یہ دین اللہ کے احکامات بتاتا ہے، یہ بازار میں بھی بتاتا ہے۔ بازار میں تم من مانی نہیں کر سکتے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ بازار میں جاتے اور لوگوں کا غلہ چیک کرتے۔ آپ نے غلے کو دیکھا کہ گندم رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلی تھی، تر تھی، تو آپ نے شاہ فرمایا یہ کیا؟ اوپر سے خشک اندر سے گیلی۔ کہا جی بارش ہو گئی تھی، پانی اندر چلا گیا۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ جب تم بیچے گا تو اس کے اندر تو یہ اندر سے گیلی ہوگی، لوگوں کے ساتھ تو یہ دھوکہ ہوگا، لہذا اپنی عیب دار چیز کا عیب بتا کے بیچو، لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھو۔ من غش فلیس منا، ہمارا جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صرف میرے حقوق ہی نہیں، میرے بندوں کے حقوق بھی پورے ہوں، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ اور جب وقت کا حاکم اس بات کی پاسداری کرتا ہے، اس کا یہ نظام نیچے تک جاتا ہے، عوام خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حاکم کوئی بھی ہو، کوئی بھی سربراہ کہیں بھی ہو، اگر وہ خراب ہوگا نیچے خود بخود اس کے اثرات خراب ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جانشین تھے، جو اللہ کا نظام نافذ کرنے والے تھے، آپ نے یہی نظام رکھا ہوا تھا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کرے، اور رات کو باقاعدہ اٹھ کر لوگوں کی نگرانی کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ آواز سنی کہ 4 دیواری کے اندر ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کہتی ہے کہ ماں جان یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وقت کے حاکم نے منع کیا ہے، خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے ہم 4 دیواری کے اندر ہیں، اس وقت کا حاکم خلیفۃ المسلمین تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، آپ ڈال دے پانی میں جو تجھے کہہ رہی تو ڈال دے۔ بیٹی آگے سے جواب کہہ دیتی ہے
کہ وقت کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وقت کا حاکم۔ سربراہ ٹھیک ہو تو نیچے والا نظام پھر ایسے ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اوپر نشان لگایا اور واپس تشریف لائے۔ پھر ایسے لوگوں کی قدردانی بھی ہوتی تھی جو پاک باز لوگ ہوتے تھے، ان کی عزت بھی ہوتی تھی۔ آپ نے آ کر دوسرے دن اپنے کسی کارندے کو، اپنے نمائندے کو بھیجا، گھر کے حالات تو پتہ کریں، کیوں پانی دودھ میں ڈالنے پہ مجبور ہیں۔ تو پتہ کیا گیا کہ گھر کا مالک نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، صرف ماں بیٹی ہیں اور ان کا ذریعہ آمدن صرف دودھ بیچ کے گزارا کرنا ہے، اور وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے مائی نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی کہ تو دودھ میں پانی ملا دے تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے، اور بیٹی نے انکار کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے حضرت عاصم سے کہا تمہاری میں بہترین جگہ پہ شادی نہ کرا دو۔ اب اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، اس کے مال و دولت کو نہیں دیکھا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا، اس کی پرہیزگاری کو دیکھا ہے، اس کے تقوی کو دیکھا ہے۔ کہا ایسی جگہ پہ تمہاری شادی نہ کرا دوں جو عورت رات بھی تنہائیوں میں بھی خوف خدا رکھنے والی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا۔ آپ کے بیٹے نے اس سے شادی کی، اور پھر اللہ نے انعام کیا عطا کیا؟ عمر بن عبدالعزیز بیٹا عطا کیا۔ جب مائیں اتنی پاک باز ہوتی ہیں، نظام اتنا اچھا ہوتا ہے، وقت کا سربراہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اللہ آگے ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت شکار کے لیے گیا، اسے دوران سفر بھوک لگی، ایک جگہ دیکھا باغ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ انار لگے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کے مالک سے ایک انار لے آؤ، ہم کھا کے گزارا کر سکیں۔ جب وہ انار لایا گیا اور وقت کے سربراہ نے، حاکم وقت نے وہ کھایا، بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، اور اسے بڑا لذیذ نظر آیا، بڑا اچھا لگا۔ دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس باغ کو اپنی گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جہاں کوئی مال اچھا لگے تو وہاں جناب گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا جاتا ہے، اسے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیں، ہم اپنی تحویل میں لے لیں۔ یہ خیال کے ساتھ پھر اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر ایک اور لے کے آؤ، اور باغ کے مالی نے ایک اور انار اسے دیا، اور اب کھایا تو اب وہ کھٹا تھا۔ بڑا حیران ہوا، اور اس نے خود جا کر مالی سے کہا کہ جس درخت سے اور جس شاخ سے پہلا انار دیا تھا دوسرا اس سے نہیں دیا۔ اس نے کہا دوسرا بھی اسی سے دیا ہے، اسی شاخ سے دیا ہے، اور اسی شاخ اسی درخت سے دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وجہ کیا؟ پہلا تو بڑا خوبصورت تھا، بڑا پکا ہوا تھا، بڑا لذیذ تھا، اور دوسرا کھٹا تھا، اور وہ باغ کا مالی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا لگتا یوں ہے کہ وقت کے سربراہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ یہ نیتوں کے اثرات ہوتے ہیں، وقت کے سربراہ کی نیت خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کھٹاس آ گئی ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے دل ہی دل میں توبہ استغفار کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے جو یہ نیت کی تھی کہ اس کو میں اپنی تحویل میں لے لوں گا، قبضہ کر لوں گا، میں نہیں کرتا، جس کا ہے اسی کے پاس رہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے پھر کہا تیسری مرتبہ اب لے کے آؤ۔ اب جب لے کے آیا اسی درخت سے اسی شاخ سے، تو وہ پھل پھر پہلے کی طرح میٹھا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ، رب یہ چاہتا ہے کہ میرا نظام اس کائنات کے اندر چلے، اور جب رب کا نظام چلے گا تو چلانے والا سربراہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر سربراہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ نظام ہرگز ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے صرف نظام صلاۃ ہی نہیں بلکہ پورا نظام درست فرمایا، اور اس نظام کو دیکھ کر یہودیوں نے جب مخالفت شروع کر دی کہ ہم تو آپ کا نظام نہیں مانیں گے، آپ نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی اختلاف نہیں، قرآن پڑھیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ یہ نظام بازار میں لے کے آئیں، آپ عدالت میں لے کے آئیں، آپ باقی معاملات میں لے گئے تو ہم تو اس سے نہیں مانیں گے۔ آج بھی انگریز یہی چاہتا ہے، آج بھی غیر مسلم یہی چاہتا ہے۔ ہماری نمازوں پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پڑھتے رہو، لیکن جب بھی ہم کہتے ہیں بازار کا نظام ٹھیک کرو
یہ جو دکانوں کے آگے تم تھڑے لگا کر بیچتے ہو اور ان کے پیسے لیتے ہو، یہ حرام کمائی کرتے ہو، کیونکہ تم اپنی دکان کے مالک ہو۔ باہر جو تم نے تھڑا لگانے کے لیے، ریڑھی لگانے کے لیے جگہ کسی کو دے رکھی ہے، اس کے پیسے لیتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں جی مولوی صاحب نے بڑی غلط بات کر دی۔ بھائی بات غلط نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، تمہارا مزاج نہ مانے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹھیک بات جناب تمہارے اوپر اٹیک ہو گیا جی ہم اٹیک کر رہے ہیں مولوی صاحب، کوئی اٹیک نہیں، ایک اصولی بات ہے۔ آپ بھی ماننے کے لیے اگر تھوڑی سی عقل و شعور کو استعمال کریں، بھائی میں تو دکان کا مالک ہوں، میں نے دکان کا کرایہ دیا ہوا ہے، میں نے دکان خریدی ہوئی ہے، باہر فٹ پاتھ کے پیسے تو میں نے نہیں دیے ہوئے، فٹ پاتھ سے آگے ریڑھی لگانے کے پیسے تو میں نے نہیں لگا دیے ہوئے، پھر اس کے پیسے میں کیوں لوں؟ یہ نظام مسجد کے اندر ہو تو مولوی صاحب جناب آج نماز کا مسئلہ بڑا ٹھیک بتایا ہے، درود شریف کا آپ نے بڑا اچھی فضیلت بتائی، دل خوش کر دیا جی، قرآن کے آپ نے فضیلت بتائی، دل خوش کر دیا جی، اور جب یہ بتایا جناب آپ یہ جو باہر کرتے ہیں یہ غلط ہے، مولوی صاحب آپ نے ہم پہ اٹیک کر دیا۔ جب یہ کہتے ہیں جناب ہماری اسمبلیوں میں شراب کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، سندھ کا جو وزیر ہے وہ پوچھتا ہے اصلی شراب کیا ہوتی ہے اور نقلی کیا ہوتی ہے، اور وہ ان کا جو پارلیمنٹ کا سربراہ ہے وہ پوچھ رہا ہے، اور پھر آگے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ باتیں، یہ تو مسلمان یہ بات کریں، ان کو تو اعلان کرنا چاہیے کہ شراب ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو۔ جب یہ بات کہتے ہیں جناب آپ سیاسی بات نہیں کیا کریں، یہ سیاسی بات ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا، اور یہودیوں کو یہی بات بری لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے، ان کے ایجنٹوں کو بری لگتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور جب مخالفت شروع ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج الیہود عن بحیرۃ العرب، فرمایا عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو نکالو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اہل مدینہ کے ساتھ جب گئے تھے تو باقاعدہ معاہدہ تھا، تم ہمارے محتاط ہو کر رہو گے، ہمارے معاملات کے ساتھ چلو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اب تمہاری ہمارے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے، تو مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہیں مدینہ شریف سے نکالا گیا، اور وہی دکھ ہے آج امریکہ کو، وہی دکھ ہے آج اسرائیل کو، وہی دکھ ہے آج انڈیا کو، یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر دبا کے رکھوں، ان کے وہ جو اللہ کا نظام لے کر آئے ہیں اسے آگے نہ نافذ ہونے دوں، اس کی آگے رکاوٹ بنوں۔ یہ کبھی یزید کی صورت میں آیا، کبھی نمرود کی صورت میں آیا، کبھی فرعون کی صورت میں آیا کہ حق کو دبانا ہے، اور حق دبتا نہیں، ہمیشہ بلند و بالا رہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا، آپ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے امام و خطیب تھے، لیکن ہماری طرح امام و خطیب مجبور نہیں، وقت کے حاکم تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور اسے منوانے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ اس لیے جب یزید بغیر کسی اقتدار پہ بٹھانے پہ خود اقتدار پہ قبضہ کر لیا، قبضہ گروہ بن گیا، اسے چنے بغیر خود ہی اقتدار پہ آ گیا، اس سے خطرہ سب سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا کہ اور کوئی مخالفت کرے یا نہ کرے انہوں نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ ان کے گردن کے بوسے امام الانبیاء نے لیے، ان کو حضور نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے، حضور نے اپنی زبان مبارک نے چسوائی ہے، اور انہوں نے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں کے بوسے لیے ہیں، انہوں نے خاتون جنت کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، یہ باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ تو یزید نے چال یہ چلی کہ اپنے نمائندے اور گورنر کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تک پیغام بھیجا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیعت اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جناب قبول ہے جی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اگر آج میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے گی، لوگ کہیں گے جناب ٹھیک ہے جی ہر ایک کو ووٹ دینا ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو دے دے جی، امام حسین نے بھی تو دیا ہے نا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بتا دیا جو فاسق و فاجر ہو، شرع حقوق اعمال کو پامال کرنے والا ہو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے، وہ مسلمانوں کا سربراہ بن سکے، کیونکہ رب کی زمین ہے اور رب کی زمین پہ رب کا نظام چلے گا۔ جب آپ نے اس کی مخالفت کی
اور ظاہر ہے جب باطل کی مخالفت ہوتی ہے تو باطل بھی آگے سے ڈٹنے کی کوشش کرتا ہے، حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر کار جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ کے رہتا ہے اور حق ہی کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے اور باطل آخر کار مٹ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹانے کی کوشش کی، یزید خود مٹ گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں نے آپ کو جو خط لکھے تھے ان میں یہی باتیں تھیں کہ ہم اللہ کا نظام چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ شریف میں تشریف لے گئے، اور پھر مکہ شریف سے آپ کوفے تشریف لے گئے۔ نظام کیا تھا؟ مقصد آپ کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نظام کا بول بالا ہو، آپ اپنے اس کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے طریقہ کار میں کامیاب رہے، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور قیامت تک آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔